السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھی والے کا قصہ۔ ملک عرب کے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کا نام یمن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک افریقی ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وہاں پر حکومت تھی۔ شاہ نجاشی کی طرف سے اس کا ایک گورنر یمن پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا۔ اس نے چاہا کہ عربوں کے حج کو اس کی طرف پھیر دیں۔ جب اس کی خبر عربوں کو ہوئی تو بنی کنانہ قبیلے کا ایک آدمی رات کے وقت اس گرجا گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں پر گندگی کر دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوا۔ 60,000 فوج کا ایک لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج تھی۔ وہ خود بھی ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ یمن سے باہر ایک جگہ پر رک کر اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جب اس کا لشکر مکہ کے قریب مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک میدان میں پہنچا تو اس کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اگر اس کا رخ کعبے کے علاوہ کسی دوسری طرف کیا جاتا تو فوراً چل پڑتا اور اٹھ کر دوڑنے لگتا۔ اگر کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے مانند ابابیل پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا۔ ان پرندوں نے لشکر پر چنے کے دانوں کے بقدر پتھر گرائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ ہر چڑیا 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں ایک کنکری جس کو لگتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتے۔ ان کنکریوں کے گرنے کی وجہ سے لشکر میں بھگدڑ مچی۔ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگنے لگا۔ وہ ہر راہ پر گر رہے تھے اور قدم قدم پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے آفت بھیجی۔ اس کی انگلیوں کے پورے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا پورا جسم سڑ گیا۔ اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے خوف سے مکہ کے باشندے جان کے ڈر سے گھاٹیوں میں پھیل گئے تھے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو وہ اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ ابرہہ اور اس کا لشکر ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ شکریہ۔